استنبول میں پاکستان افغان طالبان مذاکرات کے تیسرے روز کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نے افغانستان کو دو ٹوک پیغام دیا تھا کہ افغان طالبان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردوں کی سرپرستی منظور نہیں، پاکستان کے دہشت گردی کے مرکزی مطالبات پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر ہی منحصر ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ افغان طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں۔ پاکستان کے مطالبات واضح شواہد پر مبنی اور مسئلے کا حقیقی حل ہیں۔ افغان طالبان کی غیر سنجیدگی میزبان ملک پر بھی واضح ہے۔ میزبان اب بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان وفد زمینی حقائق اور شواہد کو سمجھے اور سنجیدگی سے تعاون کرے تاکہ مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکیں۔ ایسے میں اہم ترین خبر آ رہی ہے پاکستان کا اپنی فضائی حدود 2 روز کے لیے 3 گھنٹے بند کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے تمام ایئر لائنز اور ایویشن کمپنیز کو نوٹم جاری کر دیا ہے۔ نوٹم کے مطابق 28 اور 29 اکتوبر کو فضائی حدود صبح 6 تا 9 بند رہیں گی۔ اس دوران کمرشل پروازوں کو احتیاط کی ہدایت کی گئی۔ فیصلہ ممکنہ طور پر پاکستان کی سرحد کے قریب بھارتی فوجی مشقوں کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ کراچی اور لاہور فلائٹ ریجن میں مخصوص روٹس کمرشل پروازوں کے لیے بند رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ مختلف عالمی رہنما اور بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان سے بھی ملیں گے۔ وزیر اعظم اپنے دورے کے دوران سعودی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اور اب بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے منائے جانے والے یوم سیاہ کی۔ کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف قوم یک آواز ملک بھر میں اور سرحد کے دونوں طرف کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ صبح 10 بجے پورے ملک میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ آزاد کشمیر سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے سری نگر میں فوج اٹھا کر جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضے کا آغاز کیا تھا۔ پاسبان حریت اور آل پارٹیز حریت کانفرنس کی کال پر یوم سیاہ مظفر آباد میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کمپلیکس پہنچ کر جلسے کی صورت اختیار کر گئی۔ میرپور آزاد کشمیر میں بھی احتجاجی ریلی جس میں چیئرمین ضلع کونسل سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ وادی نیلم میں مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف یوم سیاہ پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ ریاست جموں و کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف آج بلوچستان بھر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں قلعہ عبداللہ میں قبائلی نوجوانوں کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ نور زمان اچک سے آگاہ کریں گے۔ اس وقت میں ضلع قلعہ عبداللہ کے ہیڈ کوارٹر جنگل پرائزے میں موجود ہوں۔ یہاں پر یوم سیاہ کشمیر کی ریلی ڈپٹی کمشنر کمپلیکس سے نکالی گئی، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر قلعہ عبداللہ اور ڈی پی او قلعہ عبداللہ نے کی۔ اس ریلی کا مقصد کہ اس دن کے مناسبت سے منایا جا رہا ہے جو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے، پلے کارڈ اور بینرز اٹھائے گئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر منور حسین مکسی بھی موجود ہے۔ مارکہ حق ہوا تھا، اس میں الحمدللہ پاکستان کو اللہ پاک نے کامیابی اور فتح سے ہمکنار کیا۔ پاکستان کی عوام اور جو قوم ملک ہم سب جو کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیر بنے گا، پاک فوج قدم بڑھاؤ، تمہارے ساتھ پاکستان۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ اور اس کا ڈیموگرافک علاقائی ساری تبدیلی لانا، ایتھنک تبدیلی لانا، مسلمانوں کو وہاں کم کرنا نمبرز میں، وہاں کے قوانین مسمار کر کے، وہاں کے جو وعدے کیے گئے تھے کشمیری عوام کو ان کو بھلا کے، فراموش کر کے یہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس کو ہم فائنل قبضہ کر لیں۔ So in World War II this kind of thing was called the final solution when the Nazis did it, when they wiped out entire peoples and terrorized them from speaking. The Kashmiri people are very brave that under this kind of reign of terror they are able to speak out, but less and less so because India is being allowed to bury the story, to contain the story. Who is allowed to go there? When MPs asked to go there internationally, they're not allowed to go there. We escort them through all of Azad Kashmir. When international journalists asked to go there, they're not given visas or permissions. Why? Because the story has to be contained. And if any brave voices, journalist voices are raised, unka kya ashar hota hai? What happens to them?
they disappear or they become martyrs to the cause. We have so many friends who used to visit, who used to write, who are afraid even of communications with us. I won't take their names because it puts them at risk. But when I communicate with them and I said, do you want to share something? They're like, we can do that when we leave the country. But if they have to return to their homeland, they cannot even share their stories. وہ اپنی کہانیاں بھی آپ کو سنا نہیں سکتے. اور یہ پہلا کام ہے اس ریاست کا. اگر آپ نے فرینڈشپ دکھانی ہے کشمیر کو تو یوز دا ٹائم, دا کنویننگ پاور اینڈ یور ریسورسز for diplomacy. That is what will turn the page of darkness for Kashmiris, because they are looking for a change. That change will come, I believe it is absolutely true, because you cannot, the forces of history never recognize an entire people being suppressed by force, by violence, and what we should openly now call state terrorism, because that is what it is. So when we do that, the international community must listen. There are still great torch bearers, prizes given internationally for people who uphold human rights, the causes of human rights. But what is the most fundamental cause of a people? That is the right to elect their own leaders, to determine what they want to do with their lives, with their territories, and not have that stolen from them. تو یہ بنیادی حق خود ارادیت جو ہے سب سے بنیادی انسانی حقوق کا حصہ ہے. So that's got to be repeated. امیر مقام پشاور میں تقریب سے خطاب کریں. پارٹی میں ان حالات میں اسی طرح پشاور میں ایک بہت بڑی اضافہ ہوا, ایڈیشن ہوئی, تو اس پر آپ سب کو, ہمارے جتنے ساتھی ہیں سب کو مبارک ہو, کیونکہ میں تھوڑے ٹائم میں جان گیا کہ اس میں کتنی گٹس ہے, کتنی صلاحیت ہے اور جتنا اس کا سمجھ بوجھ ہے. تو اسی لحاظ سے اسی طرح لوگوں کی ٹیم میں شمولیت کرنا اور آنا سب سے بڑی بات ہے. جس طرح میری بہن بیٹی ہے سمر بلور صاحبہ, اور وہ بھی جس طرح میں نے سن لیا ان کو ٹاک شوز میں مختلف جگہوں میں, اور جس طرح ان کی ایک سوچ اور فکر ہے, تو صرف مجھے نہیں پوری پارٹی خوش ہے اور سارے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی میں زبردست ایک اضافہ ہوا ہے. تو آج اس طرح ارباب زین صاحب کا, ان کے ساتھیوں کا میں ان کو ایک دفعہ پھر تہ دل سے ویلکم کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہم جس جگہ کھڑے اور اس نے بات کی, یہ میرا حلقہ بھی رہا ہے اور میں نے 2 دفعہ یہاں سے انتخاب بھی لڑا ہے. انتہائی پختون لوگ, ایک زبان کے لوگ, ایک وعدے کے لوگ ہیں, اور بدقسمتی سے جو پوری صوبے میں, اور یہ بدقسمتی صرف ہماری نہیں, میں کہتا ہوں کہ پورے صوبے کے عوام کی, کہ 12-13 سال سے جن لوگوں کے ساتھ اس صوبے کی عوام کا واسطہ پڑ رہا ہے, اور جتنا اس صوبے کو پیچھے دھکیل دیا, یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام اس وقت پشاور میں خطاب کر رہے تھے. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں. محکمہ امیگریشن ان پاسپورٹس کا کہنا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ کے فرنٹ کور پیج پر کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی. فرنٹ کور پیج سے متعلق سوشل میڈیا پر زیر گردش تصاویر جعلی ہیں. شہری ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے جعلی خبروں پر دھیان نہ دیں. قومی پاسپورٹ میں چند سیکیورٹی فیچرز کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی 65,000 مساجد کے امام کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مریم نواز نے کہا کہ امام مسجد معاشرے کا قابل احترام اور تکریم فرد ہے. محلے میں چندہ اکٹھا کر کے امام مسجد کو ادائیگی غیر مناسب ہے. حکومت پنجاب ضروریات کے لیے
مسجدوں کے اماموں کی معاشی معاونت کرے گی۔ وزیر پنجاب کی مساجد کی تعمیر و مرمت کے منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے اقدامات کی بھی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ائمہ اکرام کے پاس خود جانے کی ہدایت۔